فیضان سن، میں نے انبیاء کو دیکھا، میں نے انبیاء کو معجزات دیکھے، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، میں نے سلیمان کو تخت بلقیس پر اڑتا ہوا دیکھا، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھا، میں نے یوسف کو مصر پر بادشاہت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے موسیٰ کو رب سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا۔ لیکن سن فیضان، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، ارے مزہ جو محمد کی تلیوں میں۔ میں ایک بات بتا دوں، الحمدللہ یہ کرم ہے سرکار مختوم پاک کا کہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں خطاب ہوتا ہے، لیکن میں جہاں جاتا ہوں آپ کی بات ضرور کرتا ہوں، اور وہ بات جانتے کیا ہے؟ میں اپنی عوام سے کہا کرتا ہوں درود آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو بنگال کے دیوانے درود پڑھتے ہیں نا، جس محبت اور عقیدت سے ان کا درود کا انداز ہے، یقیناً میں آپ کے انداز کو سلام کرتا ہوں۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، اور جانتے ہیں میں ان نوجوانان اسلام کو بھی سلام پیش کروں گا حالات کے تقاضے کے پیش تحت جنہوں نے تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کا انعقاد کیا۔ یقیناً میں ایک بات بتا دوں، یہ عزتیں، یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں، یہ عروج جو کچھ حاصل ہے وہ سب نالین مصطفیٰ کے صدقے ہیں۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ رب نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ بات میری نہیں ہے، میں باتیں اپنی شروع کروں۔ عادت کے مطابق حمد کے 2 اشعار سنیں گے؟ آپ سننا چاہیں گے؟ کل بھی جلسہ تھا، آپ تھکے ہیں؟ نہیں تھکے ہیں؟ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، جانتے ہیں نہ؟ میں ایک بات بتا دوں، ہم کہا کرتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، نہ تو ہمارے سامعین ذکر رسول سننے سے تھکتے ہیں اور نہ ہم ذکر رسول سنانے سے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اپنے خون کے آخری قطرے تک، اپنی زندگی کی آخری سانس تک ہم رسول کا ذکر کرتے رہیں گے، رسول کے نام کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ میں اپنی باتیں حمد کے 2 اشعار کے ساتھ، کیونکہ جانتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، ہے نا؟ اور میں ایک بات اور بتا دوں، اہل سنت گستاخوں کے ٹولے کا نام نہیں ہے، بلکہ اہل سنت مصطفیٰ کے وفاداروں کا۔ اہل سنت گستاخوں کے ٹولے کا نام نہیں، بلکہ اہل سنت مصطفیٰ کے وفاداروں کا نام ہے۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں، آج ہم پر الزام لگتا ہے، ایک جو طبقہ ہے نا وہ کہا کرتا ہے یار یہ اپنی محفلوں میں رسول کا ذکر کرتے ہیں، ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، یہ رسول کی رسالت بیان کرتے ہیں، ولیوں کی ولایت بیان کرتے ہیں، لیکن خدا کی وحدانیت نہیں بیان کرتے۔ یہ اپنی رسول کی اپنے محفلوں میں رسول کی رسالت بیان کریں گے، لیکن خدا کا ذکر کم کریں گے۔ اور کچھ بدبخت جانتے ہیں اتنا بولتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں رسول کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ یہ بڑھا کر کے خدا سے ملا جاتے ہیں۔ صد بار ہم رسول کو خدا سے نہیں ملاتے۔ ہماری یہ حیثیت، ہماری یہ اوقات کہ ہم رسول کو خدا سے ملائیں۔ ارے نادان، ہم رسول کو خدا سے نہیں ملاتے، بلکہ قرآن پر غور کر، سبحان الذی اسریٰ دیکھ، وہ اپنے حبیب کو ملنے کے لیے ہماری یہ حیثیت، ہماری یہ اوقات کہ ہم رسول کو خدا سے ملائیں۔ اور میں ایک بات بتا دوں، الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم خدا کی ذات میں کسی کو شریک نہیں بناتے۔ ہے بات یا نہیں؟ ہے نا؟ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایقان ہے، اللہ جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں بناتے، بلکہ الحمدللہ میں بتا دوں ہم اللہ کے رسول کو خدا کا شریک نہیں مانتے، بلکہ خدا کا حبیب مانتے۔ خدا کا شریک نہیں مانتے، بلکہ خدا کا حبیب مانتے ہیں۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں، سننا چاہ رہے ہیں؟ باتیں سمجھ رہے ہیں؟ ہمار کھوتا گوشتے پالے، اس سے زیادہ میں بول نہیں سکتا۔ گھوم کرے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، طلب امن و عافیت کے لیے، تمام آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے زندگی کی کسی ایک رات اپنے آقا کی رخ نور کی
زیارت کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. دیکھیے مختصر سا وقت ہے اور میں اپنے حوالے سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی. مختصر سی میری کہانی ہے یا رسول اللہ، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے تیری مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے تیرے نام لیے یا رسول اللہ، جتنی سانسوں نے تیرے نام لیے، ارے بس وہی میری زندگانی ہے، بس وہی میری زندگانی ہے. میں باتیں کرنے چلا ہوں الحمدللہ. ہم اللہ کی ذات میں ابھی میں جہاں پر ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے مجھے خطاب سنائی دے رہا تھا. یہ الگ بات ہے خطاب دکھائی نہیں دے رہا، کمرے کے اندر تھا ہے نا، لیکن میں نے تقریر سنی ہے. مجھ سے پہلے تقریریں ہوئیں الحمدللہ. اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے. آپ نے بہت شوق سے سنا ہے نا. سبحان اللہ، سبحان اللہ پر بھی سنا آپ نے، الحمدللہ پر بھی سنا، معراج پر بھی سنا، نماز پر بھی سنا ہے نا. بہت بیان سنے آپ نے. جانتے معراج سے جو تحفہ ہمیں ملا ہے وہ کیا ملا؟ نماز کا ملا ہے. معراج کے حوالے سے ہماری زندگی میں بتا دوں، کسی اور موقع پر معراج پر کبھی بیان کرنا ہوگا تو میں آپ کو بیان کروں گا، اور آپ تقریر سنیں گے بھی، تقریر دیکھیں گے بھی. ہماری یہ حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ میں معراج پر باتیں کروں. مصطفیٰ کی معراج ہماری اوقات کی، ہم رسول کی معراج بیان کرتے ہے یا نہیں؟ کہ جس معراج کو رحمان بیان کر دے، جس معراج کو قرآن بیان کر دے، اس معراج کو کوئی انسان بیان نہیں کرتا. لیکن باتیں نکل آئی ہیں نا، آپ سننا چاہ رہے ہیں؟ بچے کو باتیں پتا ہے. میں بتا دوں، اللہ کے رسول جب شب معراج پر گئے تھے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا. جانتے ہیں کیا فرمایا تھا؟ جبریل جنت کو ڈیکوریٹ کرو. جیسے یہ اسٹیج ڈیکوریٹ ہوا ہے نا، جنت تو پہلے سے ڈیکوریٹ، جنت کو پھر مزید ڈیکوریٹ کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جبریل جنت کو ڈیکوریٹ کرو. حوران بہشت سے کہہ دو کپڑے بدل لے، لباس بدل لے. اب حضرت جبریل امین حیرت میں، مولا جنت تو ڈیکوریٹ ہے، پھر مزید ڈیکوریشن کی کیا ضرورت؟ حوران بہشت تو ایسی ہیں کہ دنیا ان پر ناز کرتی ہے، پھر انہیں مزید لباس بدلنے کا کیا حکم؟ کیا رب قیامت آنے والی؟ اللہ رب العزت حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں مولا کیا قیامت آنے والی ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جبریل قیامت نہیں بلکہ میرا حبیب آنے والا ہے. قیامت نہیں آئے گی، میرا حبیب آنے والا ہے. آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق حضرت جبریل امین کہاں پہنچے؟ کونین کے والی کہاں ہے؟ بچے کو پتا ہے، باتیں وہی ہیں، بس فلیور نیا ہے. ہمارا ینگسٹرز خوب فلیور سے واقف ہے نا. میں کوئی گڑھ کے تھوڑی نہیں پیش کروں گا، جو باتیں کروں گا وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کروں گا. اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ کونین کے والی مصطفیٰ کریم حضرت ام ہانی کے گھر میں ہے نا. علماء سے آپ نے بارہا سنا کہاں ہے؟ مسجد حرام میں حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرمائے. اب تاریخ بتاتی ہے، علماء سے آپ نے بارہا سنا ہے کہ حضرت جبریل امین حضرت ام ہانی کے گھر کی چھت کو چیر کر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ کونین کے والی آرام فرما، مصطفیٰ کریم آرام فرما ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرا حبیب آرام کر رہا ہے، کیا میں اسے پکار لوں؟ کیا میں اسے پکار لوں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جبریل پکارنا مت. جبریل سن، تم خادم ہو، میں اس کا مخدوم ہوں. تم نوکر ہو، میں اس کا آقا ہوں. جبریل تم غلام ہو، میں اس کا مالک ہوں. ارے سنو، آج تک نام لے کر کے تو میں نے نہیں پکارا، تم کیسے کہتے ہو میں پکار لوں؟ تم کیسے کہتے ہو میں پکار لوں؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے مولا اگر پکار نہیں سکتا تو کیا میں ہلا سکتا ہوں؟ اب تحفظ ناموس رسالت میں آئے. اب سنو اللہ کے رسول کونین کے والی کا مقام اور مرتبہ. کیا میں ہلا سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جبریل ہلانا بھی منع، ہلانا بھی منع. اب سوچیں کسی بندے کو جگانے کی دو کنڈیشن ہوتی. اگر کوئی سو رہا ہو ہے نا تو اس کو سو رہا ہے، اس کو کیا کرو گے؟ اگر جگانا ہوگا یا تو اسے پکارو گے
है ना, या उसे हिलाओ, यही तो कंडीशन है। घर का बड़ा होगा तो उसका पैर हिलाओ, छोटा होगा तो उसका सर हिलाओ, है ना? बहरहाल उसे हिलाना पड़ेगा या पुकारना पड़ेगा। हजरत जिब्रील अमीन हैरत में, मौला जब पुकार नहीं सकता, जब हिला नहीं सकता, और तेरी बारगाह में तेरे हबीब को लाना है, तो अब तू बता दे कि उसे कैसे लाऊं। जानते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, जिब्रील तक़ब्बल बिक़दमै, अपने लबों को मुस्तफा करीम के तलियों पर मस कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद फैजान अशरफ, हुजूर सैयद फैजान अशरफ। तक़ब्बल बिक़दमै, अपने लबों को मुस्तफा करीम के तलवों पर नसब कर दो, यानी अपने लबों से मुस्तफा के तलवों को चूम लो, है ना। अब आज 1400 साल बाद किसी को चूमना शिर्क नजर आ रहा है, और वहां चूमने का हुक्म देने वाली जात रब की है, और किसी आम बंदे को हुक्म नहीं दिया जा रहा चूमने का, बल्कि उसे चूमने का हुक्म दिया जा रहा है जो सैयदुल मलाइका है, जो फरिश्तों का सरदार है, उसे चूमने का हुक्म दिया जा रहा है। और उलमा मौजूद है, इनसे पूछे, यहाँ ये बात, ये जुमला मैं उलमा के लिए कहने जा रहा हूँ, सुने आप गौर से, और अपने सीनों में नोट करने की कोशिश करें, बसाने की कोशिश करें। फरिश्तों का पूरा वजूद किससे? फरिश्तों का पूरा वजूद नूर से। फरिश्तों का पूरा वजूद नूर से, इंसान का मिट्टी से, फरिश्तों का नूर से। लेकिन जानते हैं उलमा मौजूद, इनसे पूछें, फरिश्तों का पूरा वजूद नूर से है, हजरत जिब्रील अमीन का पूरा वजूद नूर से है, लेकिन उनके लब काफूर के। अब मेराज के हवाले से जो मैं बात जुमले कहने जा रहा हूं, हजरत जिब्रील अमीन को अल्लाह के रसूल का उस्ताद कहने वालों, सुनो, आज कुछ बदबख्त पैदा हो गए, कुछ ऐसे बदबख्त पैदा हो गए हैं जो हजरत जिब्रील अमीन को कौनैन के वाली का उस्ताद कहते हैं। जानते हो फरिश्तों का पूरा वजूद नूर का है, लेकिन हजरत जिब्रील अमीन का भी पूरा वजूद नूर का है, लेकिन लब उनके काफूर के थे। मेरा तखय्युल सुने, हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि मेरा पूरा वजूद तो नूर का है, लेकिन मेरा लब काफूर का क्यों है? मैं गौर किया करता था, मैं सोचा करता था, मुझे इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन जिस शब मैंने अपने लबों को मुस्तफा के तलवों पर नसब किया, मुस्तफा करीम के तलवों की बरकत से पता चल गया कि रब ने मेरा लब काफूर का क्यों बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा सिमनान का चाचा, हुजूर पीरे तरीके। काफूर जो होता है ना, काफूर ठंडा होता है। काफूर जो होता है, जिसे कपूर बोलते हैं, जानते हैं आप, है ना। हाँ, इस्तेमाल करते हैं या नहीं? हाँ, किसी का कट जाता है फौरन लगा ले, है ना। हमारा यंगस्टर जानता है, अक्सर छिलवाने में खत्म हो जाता है ना। हाँ, तो वो खून रोक देता है, जिसे फिटकरी भी बोलते हैं ना। हाँ, तो काफूर, हजरत जिब्रील अमीन ने जब अपने लबों को मुस्तफा करीम के तलवों पर नसब किया, अब मेरा तखय्युल सुने, सुबह फतवा मत लगा लेना, आजकल फतवों का बाजार बहुत गर्म है, अल्लाह महफूज रखे ऐसे लोगों से, है ना। हजरत जिब्रील अमीन ने अपने लबों को मुस्तफा करीम के तलवों पर नसब किया, कौनैन के वाली आका करीम बेदार हो गए। आका करीम बेदार हो गया। आका करीम फरमाते, जिब्रील क्या बात है? लेकिन मैं एक जुमला कहने जा रहा हूँ। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के हबीब, आपको रब के पास चलना है, मेरे साथ चलना। लेकिन मैं जो जुमला कहने जा रहा हूं सुने, हजरत जिब्रील अमीन कौनैन के वाली तो बेदार हो गए, लेकिन हजरत जिब्रील अमीन ने अपने लबों को मुस्तफा करीम के तलवों से जुदा नहीं किया, अपने लबों को मुस्तफा करीम के तलवों से हटाया नहीं, अपने लबों को मुस्तफा करीम के तलवों से अलग नहीं किया, बल्कि अपने लबों को मुस्तफा के तलियों पर नसब किए हुए हैं। मैंने सवाल किया है हजरत जिब्रील अमीन, अब तो मकसद पूरा हो गया, अब तो टारगेट अचीव हो गया। मकसद ये था, आपको बताना था कि आपको रब के पास चलना है, हमारे साथ चलना है, कौनैन के वाली को बेदार करना था। अब तो काम हो गया, अब अपने लबों को मुस्तफा के तलवों से जुदा करें। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते, फैजान मुझे ना छेड़। मैंने कहा मैं नहीं छेड़ता, लेकिन मुझे भी तो मुस्तफा
کے طلبوں کا لطف معلوم ہونا چاہیے، مجھے بھی تو مصطفیٰ کے طلبوں کا مزہ معلوم ہونا چاہیے۔ جبریل امین فرماتے ہیں یقیناً فیضان مجھے نہ چھیڑ، میں نے کہا میں نہیں چھیڑتا، لیکن مجھے بھی مصطفیٰ کے طلبوں کا مزہ بتائیں۔ حضرت جبریل امین آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ تو وہ ہیں جو جنت میں رہتے ہیں، جنت کی بہاروں کو دیکھتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو انہوں نے آسمانوں میں رہتے ہیں، آسمانوں کی قطاروں کو دیکھتے ہیں۔ جبریل امین آپ وہ ہیں جنہوں نے زمینوں کو دیکھا ہے، زمینوں کی پستیوں کو دیکھا ہے۔ جبریل آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ نے انبیاء کو دیکھا، انبیاء کے معجزات دیکھے۔ حضرت جبریل امین فرماتے فیضان سن، یقیناً میں نے جنت کو دیکھا، جنت کی پہاڑوں کو دیکھا، آسمانوں کو دیکھا، آسمانوں کی قطاروں کو دیکھا، میں نے زمینوں کو دیکھا، زمینوں کی پستیوں کو دیکھا، میں نے انبیاء کو دیکھا، انبیاء کے معجزات دیکھے۔ فیضان سن، میں نے انبیاء کو دیکھا، میں نے انبیاء کے معجزات دیکھے، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، میں نے سلیمان کو تخت بلقیس پر اڑتا ہوا دیکھا، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھا، میں نے یوسف کو مصر پر بادشاہت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے موسیٰ کو رب سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا۔ لیکن سن فیضان، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، ارے مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور فیضان اشرف، حضور سید فیضان اشرف الجیلانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں کہ میں مصطفیٰ کریم کے معراج کا مین بیان کروں، کوئی اوقات نہیں۔ انشاءاللہ معراج پر کبھی بھرپور بیان کریں گے، آپ سنیں گے، تقریر دیکھیں گے۔ میں ایک بات بتا دوں، آپ نے علماء سے بارہا سنا ہے، کونین کے والی وہ ہیں نا، کونین کے والی وہ ہیں کہ رات رات بھر اپنے رب کی بارگاہ میں سربت سجود رہے، کھڑے کھڑے پائے مبارک پر ورم آ جائے۔ ہے بات یہ نہیں، رات رات بھر امت کی بخشش کے لیے آنسو بہائیں۔ لیکن معراج کے حوالے سے میں باتیں کروں، وہ نکات ہے نا، لوگوں کے ہاتھ میں کمزور ہیں، ابھی فوراً فتویٰ لگا دیں کہ کہاں ملا دیا۔ میں بتا دوں اتنے ہاتھ میں کمزور ہے، لیکن پھر بھی کہے جاتا ہوں، سنو، اللہ کے رسول وہ رسول جو رات رات بھر امت کی بخشش کی دعائیں کرے، لیکن جب معراج کی رات آئی نا تو مصطفیٰ کریم عشاء پڑھتے ہی سو گئے۔ یعنی وہ نکات ہیں، وہ باتیں ہیں نا، ہماری اور آپ کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ وہ معراج جانتے ہیں، میں باتیں کروں، وہ حضرت جبریل امین جہاں تھم جاتے ہیں نا، میں کہا کرتا ہوں جہاں پر نور رک جاتا ہے، بات یہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، علماء جانتے ہیں، بارہا سدرۃ المنتہا ہے نا، سدرہ وہ درخت ہے بیری کا، ہے نا، سب آپ جانتے ہیں۔ میں باتیں پھر انشاءاللہ کبھی سناؤں گا آپ کو، لیکن میں ایک بات بتا دوں، جہاں نور رک جائے وہاں سے آمنہ کے لال کی ابتدا شروع ہے۔ جس مقام پر نور رک جاتا ہے اس مقام سے کونین کے والی کے ابتدا شروع ہوتی ہے۔ ہماری یہ اور آپ کی حیثیت نہیں ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم کا مقام اور مرتبہ بیان کر سکیں۔ بہرحال میں اپنی باتیں شروع کروں حمد کے دو اشعار کے ساتھ کہ حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والے، حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، اور میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ، میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانتا ہے۔ ارے وہ میری ہر کیفیت کیوں نہ جانے، وہ میرے سب حوالے جانے، میری ہر کیفیت کیوں نہ جانے، وہ میرے سارے حوالے جانتا۔ اور میں کہا کرتا ہوں، تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا، عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا۔ اور شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے، شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے، ارے دل جبریل بھی سوجان سے لرزا ہوگا، دل جبریل بھی سوجان سے لرزا ہوگا۔ اور سوچتا ہوں وہ انگشت جب اٹھی، علماء سے بارہا آپ نے سنا ہے نا کیا ہوا تھا، اللہ کے رسول نے انگلی اٹھائی تھی، کیا ہوا تھا، بولے آپ، چاند کا دو ٹکڑا ہوا تھا۔ اچھا ابھی حال ہی میں 3-4 مہینے پہلے کی میں ایک بات بتاؤں، سنیں گے آپ؟ ہم
ہمارا ینگسٹرز خوب جانتا ہے. ابھی حال ہی میں ہندوستان کے ایک سائنٹسٹ کی تنظیم ہے, بورڈ ہے, جسے دنیا اسرو کے نام سے جانتی ہے. نام سنا ہے نا آپ نے؟ اسرو ہے نا. اس کا کام کیا ہے, وہ سیٹلائٹ چھوڑتا ہے نا, وہ سیاروں پر, گیلریز پر, گلیکسیز پر سروے کرتا ہے, ریسرچ کرتا ہے نا. نام جانتے ہیں نا اسرو نے؟ اچھا, اسرو نے 4 مہینے پہلے کیا کیا تھا؟ چندریان کیا کیا تھا؟ بولو. چندریان کو کہیں بھیجا تھا نا. کہاں بھیجا تھا؟ چاند پر. اچھا, ہمارے یہاں سے خوب مبارکباد دیا گیا تھا, پتہ ہے نا. لوگوں نے خوب مبارکباد دی تھی, ارے چاند پر گئے, مبارک ہو, مبارک ہو, ہے نا. کہا تھا یا نہیں؟ ہمارا ینگسٹر واٹس ایپ, فیس بک, ٹویٹر, ہر جگہ مبارکباد. اور میں بتا دوں, اتنا مبارکباد کہ ایک ٹائم مجھے شک ہونے لگا جیسے وہ نہیں یہ چلے گئے. اتنی مبارکباد. لیکن مصطفیٰ کے غلاموں, اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے. تمہارا کام چمتکار کو نمسکار کرنا نہیں ہے, بلکہ سنو, تم اس رسول کے دامن سے وابستہ ہو, تم اس رسول کی چوکھٹ سے وابستہ ہو کہ جس رسول کے اشارے پر 1400 سال پہلے چاند 2 ٹکڑے ہو کر کے قدموں میں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں, تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم, تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم. عرش تک جائے گا, معراج کا دولہ ہوگا, اور شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سوجان سے لرزا ہوگا. اور سوچتا ہوں وہ انگشت جب اٹھی ہوگی, سوچتا ہوں وہ انگشت جب اٹھی ہوگی, ارے چاند بھی وجد میں کس حال میں تڑپا ہوگا. چاند بھی وجد میں کس حال میں تڑپا ہوگا. اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے. تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کرنے والوں, سنو, یہ عقیدے اور ایمان کا شعر. اس شعر کو ضائع ہونے سے بچانا اور اسے پر غور کرنا. اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور, ہمارے اعمال نہیں ہے کہ ہم میدان محشر میں اپنا منہ دکھا سکتے, لیکن ہمارا یقین ہے کونین کے والی ہماری شفاعت ہے. بات یہ نہیں ہے. اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور, تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم. عرش تک جائے گا, معراج کا دولہ ہوگا, شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سوجان سے لرزا ہوگا. اور سوچتا ہوں وہ انگشت جب اٹھی ہوگی, ارے چاند بھی وجد میں کس حال میں تڑپا ہوگا. اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور, اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور, ارے حشر کچھ اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا. حشر کچھ اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا. الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں, ہم اہل سنت ہے. اہل سنت گستاخوں کے ٹولے کا نام نہیں ہے, اہل سنت مصطفیٰ کے وفادار ہوں. اور میں ایک بات اور بتا دوں, سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ ختم کر دوں؟ تو کم سے کم بولو اور منہ کھولو. میں ایک بات اور بتا دوں, سبحان اللہ بولے, ماشاءاللہ بولے, الحمدللہ بولے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. میں ایک بات بتا دوں, جو دنیا کے کسی کونے میں بولے, مثال کے طور پر مکان میں بولتے ہیں مصیبتیں برستی ہے. بات یہ نہیں, مکان میں بولو گے بے موسم بارش ہو جائے گی. لیکن ایک بات بتا دیں, مکان میں نہ بولو تو کم سے کم اس میدان میں, اور کہیں کا بولنا کام آئے. کہیں بولو گے تو مصیبتیں برستی ہے, یہاں بولو گے تو رحمتیں برسیں گی. اور کہیں کا بولنے پر کام آئے یا نہ آئے, یہاں بولو گے تو فرشتے گواہ ہو جائیں. الحمدللہ ہم نے کسی دنیا دار کے نام کی محفل نہیں سجائی ہے, بلکہ ہم نے نبی مختار کے نام کی محفل سجائی ہے. اور میں ایک بات اور کہنے جا رہا ہوں, سنو ہمارے نوجوان ساتھیوں, یقیناً علامہ اقبال نے ایسے ہی نوجوانوں کے لیے 100 سال پہلے کہا تھا کہ ایک آبی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں, ایک آبی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, ارے نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں, نظر آتی ہے اپنی منزل ان کو آسمانوں میں. میں باتیں کہنے جا رہا ہوں, یقیناً ہم کسی دنیا دار کے نام کی محفل نہیں سجا رہے, بلکہ ہم نبی مختار کے نام کی محفل سجا رہے ہیں. اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے, ہمارا یقین بھی ہے کہ جس رسول کے نام کی ہم محفل سجاتے ہیں نا, وہ رسول ہمیں دیکھتا بھی ہے اور